ونستعينه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے خیر خواہی کے حوالے سے چند ایک گزارشات رکھی تھی کہ ہمارا دین اسلام خیر خواہی کا، دوسروں کے ساتھ بلائی کا، دوسروں کے ساتھ مخلص ہونے کا دین ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ مخلص ہونا، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم دوسروں کے حقوق پہچانتے ہوں، اور ہم میں سے ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ پوری طرح ادا کرے، اور اگر اس کے حقوق کے بارے میں دوسرے کوتاہی برتیں تو وہ اپنے حقوق کا سوال اپنے رب سے کرے۔ دین اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمارا دین جانوروں تک کے حقوق کا تعین کرتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے بارے میں بھی ان کے متعلقہ حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کاتب علی کل شیء احسانا، اللہ رب العزت نے احسان کرنا، بھلائی کرنا،
ہر چیز کے اوپر لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ اگر آپ جانور کو قتل کرو تو اس کے قتل کو اور اس کے ذبح کو اچھا کرو، جانور کو بھی ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ تکلیف سے مراد بیجا اس کو تکلیف کہ چھری آپ کی تیز نہیں ہے، اتنی حد تک شریعت اسلامیہ میں اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس بات سے منع کیا کہ جانوروں کو باندھ کر قتل کیا جائے۔ شکار کی اجازت ہے، لیکن جانور کو باندھ کر اس کے اوپر تیر اندازی کرنا، نشانے بازی کرنا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانوروں کے لیے خام خواہ کی تکلیف قرار دیا اور اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک کتا ایک کنویں کی منڈیر کو پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا، تو ایک آدمی اس کو شدید پیاس نے تنگ کیا تھا، اس نے کنویں سے پانی پیا تھا، باہر نکل کر دیکھا تو کتے کی یہ حالت دیکھ کر اسے اس کے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنا پٹکا اتارا، کپڑا اتارا اور اس کے ساتھ پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کو پسند کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ان جانوروں، ان کتوں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے پر ہمیں کوئی اجر اور ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، جو جاندار ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو صحابہ کرام نے ایک چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا۔ چڑیا اپنے ان بچوں کی وجہ سے پریشان تھی اور چکر لگا رہی تھی، جن لوگوں نے اس کے بچے پکڑے تھے ان کے گرد گھوم رہی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چڑیا کو پریشان کس نے کیا؟ اس کے بچوں کی وجہ سے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں سے اس کے بچے اٹھائے تھے وہاں پر جا کر اس کے بچوں کو رکھ دو۔ ہمارا دین اسلام اس حد تک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر انسانوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے، غلاموں کے، مزدوروں کے، متحد لوگوں کے، سب کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی والد ہے، باپ ہے، تو اسے اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں انصاف سے کام لے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے متحد جو لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں، وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، ان کے کپڑوں کا، ان کی کھانے پینے کا وہ انتظام نہیں کرتا، انہیں ان کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کسی بندے کے اندر کوئی اور گناہ نہ بھی ہو تو یہی گناہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا اسے ذمہ دار بنایا ہے ان کا وہ خیال نہیں کرتا، اپنی اولاد کے اندر عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتا۔ ایک صحابی رسول اپنے ایک بچے کو لے کر پیارے نبی کے پاس آتے ہیں
کہتے ہیں اللہ کا رسول یہ میرا فلاں بیوی سے میرا بیٹا ہے، میری بیوی کا اصرار ہے کہ میں اسے ایک غلام ہدیہ کروں، اور اس کا یہ بھی اصرار ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کو گواہ بناؤں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری اور اولاد بھی ہے، اور بچے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول اور بھی ہیں۔ کیا سب کو اسی طرح کا غلام عطیہ کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول باقیوں کو نہیں دیا۔ فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح یہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، باقی بھی تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ کہ اللہ کا رسول یہ تو میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ تیرے ساتھ سب اچھا سلوک کرے تو بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کر۔ اور فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا کہ ایک کو دے دو ایک کو نہ دو، ایک کو نواز دو ایک کو چھوڑ دو۔ اس کو آپ نے ظلم قرار دیا۔ تو اگر کوئی باپ ہے تو اس کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے ذمے جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ضائع ہونے سے بچائے، ان کے دین اور ان کی دنیا کی فکر کرے، دنیا کی بھی فکر کرے اور ان کی دین کی بھی فکر کرے، ان کے اخروی مستقبل کی فکر کرے۔ اور اگر کوئی بیٹا ہے اولاد ہے تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے اس کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے، بڑھاپے کی عمر میں ان کو اف تک نہ کہے، انہیں ڈانٹے نہیں، ان سے خام خواہ ناراض نہ ہو، برا بلا نہ کہے، ان کی خدمت کرے، بلکہ یہاں تک فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ والدین کو بندہ ناراض کر کے اللہ کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو والدین کو بھی راضی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اور اس بندے کو بدترین قسم کا بد نصیب انسان قرار دیا گیا ہے۔ من ادرک والدیہ احدہما او کلیہما فمات فدخل النار، کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین موجود تھے، بڑھاپے کی حالت میں موجود تھے، دونوں موجود تھے یا دونوں میں ایک تھا، اور وہ شخص اس قدر بد نصیب ٹھہرا کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اس بندے کو بدترین انسان قرار دیا گیا ہے، بد نصیب انسان قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر یہ بندہ فوت ہو جائے، والدین کو پانے کے باوجود جنت نہ لے سکے، جہنم میں پھر بھی چلا جائے، اس بندے کا اللہ بیڑا گرک کرے۔ اتنا بد نصیب انسان ہے کہ بڑھاپے میں تو سنہری موقع تھا، خدمت کر کے جنت لے سکتا تھا لیکن نہیں لی۔ تو اولاد کو پابند کیا گیا ہے اپنے والدین کے حقوق کے خیال رکھنے کا۔ اگر کوئی خامند ہے تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، دین اسلام کے اندر ان کے حقوق کا تعین کیا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، سارے حقوق مردوں کے نہیں ہیں۔ فرمایا جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں، ان کی بیویوں کے ذمہ ہیں، اسی طرح بہت سارے حقوق ایسے بھی ہیں جو مردوں کے ذمے ان کی عورتوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے ہیں۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ خامند کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، خام خواہ اس کے پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے، مارے نہ، اسے گالی گلوچ نہ کرے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ معاملہ کرے، اور اگر وہ اس کے اندر کوئی کجی کوئی نافرمانی دیکھتا ہے تو اس کو آسان طریقے سے اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔
اور عورتوں کو بھی بیویوں کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خامدوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ فرمایا لو کنت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة، اگر فرمایا کہ میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ تعظیماً اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ عبادت کا سجدہ تو کسی بھی شریعت میں جائز اور حلال نہیں تھا، تعظیماً سجدہ پہلی شریعتوں کے اندر حلال تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، یہ تعظیماً سجدہ تھا۔ ہماری شریعت کے اندر تعظیماً سجدے کو بھی حرام کر دیا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے سلام لیتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول سلام لیتے وقت دوسرے کے لیے جھک جائیں، کو سر نیچا کر لیں، اس کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، اس حد تک بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ سلام لیتے وقت اپنے سر کو تعظیماً دوسرے کے لیے جھکا دے۔ پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، اس شریعت کے اندر تعظیماً بھی کسی کے لیے سر کو جھکانا، سجدہ کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں تعظیماً اپنی شریعت میں کسی کے لیے سجدے کو جائز قرار دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ تعظیماً اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے عورت کے ذمے اس کے خامد کے حقوق رکھے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، کوئی باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے پوچھا شادی شدہ ہے؟ کہاں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا فانظری این انت من زوجک، دیکھ تیرے خامد کے ہاں کیا مقام ہے، تو اپنے خامد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ تو عورتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے خامدوں کے حقوق کا خیال رکھیں، خامدوں کو پابند کیا گیا ہے کہ عورتوں کے بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی صاحب اولاد ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، بالخصوص بچیوں کا باپ ہے، بہت بڑی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، بچیوں کی پرورش کرنا، ان کے بڑے اخراجات ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، اس کو خصوصی طور پر پابند کیا گیا، اس کو حوصلہ دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک سوال کرنے والی عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے آ کر مجھ سے کسی چیز کا کچھ مانگنے، کوئی کھانے والی چیز کا سوال کیا، تو میرے پاس صرف ایک کھجور گھر میں موجود تھی، وہ ایک کھجور میں نے اس کو دے دی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ کھجور کو آدھا آدھا کیا، ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ یہ جو بھائی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، جمعہ کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھنا درست نہیں ہے، بھائی کو ذرا سیدھا کر دیں جی ان کو بھی۔ جمعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس سے نیند آتی ہے۔ فرمایا جس کو اس طرح ہو وہ اپنی کوئی جگہ تبدیل کر لے، مطلب امام کا خطبہ غور سے دھیان سے سننا چاہیے، بلکہ جو حدیث کے اندر ایک میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو بندہ دھیان سے امام کا خطبہ سنتا ہے، وقت پہ آتا ہے، خاموش ہو کے بیٹھتا ہے، پورا خطبہ دھیان سے سنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا اس جمعے کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو خطبہ جمعہ دھیان سے سننا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی حالت میں، ایسی پوزیشن میں نہ بیٹھے بندہ جس میں بندے کو نیند آئے، اور اگر ایسا ہو تو اپنی اس حالت کو تھوڑا سا تبدیل کر لے۔ حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ عورت سوال کرنے کے لیے آئی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس نے آدھی آدھی دونوں میں بانٹ دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ عورت چلی گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ سارا منظر بیان کیا، اللہ کے رسول اس طرح ایک عورت آئی تھی، اس نے سوال کیا تھا، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اسے ایک کھجور دے دی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، اس نے وہ کھجور دونوں میں بانٹ کے دے دیں، خود کچھ نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، من ابتلی بہذہ البنات، کہ جو شخص بھی ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، اللہ نے اس کو بیٹیاں دیں،
اور وہ ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کا اچھا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور باعث بن جائیں گی۔ یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام، ہر ایک کے حقوق جو اس کے ذمہ ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کے اوپر اچھی ادائیگی کے اوپر اسے اچھی بشارتیں بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس کے متحتی میں کچھ لوگ ہیں، کوئی مزدور رکھ لیتا ہے، اس کو بتایا کہ تیرے ذمے تیرے مزدور کے کیا حقوق ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص مزدور رکھتا ہے، کام اس سے پورا لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، انا خصمہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس مزدور کی طرف سے اسے جھگڑا کروں گا۔ اللہ اکبر، کام پورا لیتا ہے، مزدوری پوری نہیں دیتا، پیسے دینے کی باری آتی ٹرکاتا رہتا ہے، کل آنا پرسوں آنا، مزدوری پوری، کام پورا، لیکن مزدوری دینے میں ٹرکاتا رہتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس مزدور کی طرف سے میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا کہ تو نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا تھا۔ اللہ اکبر، کسی کی متحتی میں کوئی بندے ہیں، کوئی لوگ ہیں، کوئی غلام ہے، بیجا ان کو تنگ کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، وہ میری نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں مجھ سے، جس کے نتیجے میں میں انہیں مار بھی لیتا ہوں، تو وہ جو میرے ساتھ برا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں انہیں سزا دیتا ہوں، تو اس کا معاملہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا، اس کے اوپر میری کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، دیکھا جائے گا جو انہوں نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے، دو نمبری کی ہے، اور تو نے جو ان کو سزا کی ہے اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ اگر تو تیری سزا ان کی خرابی کے برابر تھی، ان کی خیانت ان کے جھوٹ کے برابر تھی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادلے کا بدلہ ہو گیا۔ اگر ان کی طرف سے زیادتی تھی، تو نے کوئی سزا خاص نہیں دی، ویسے چھوڑ دیا، کہ تیرے لیے ایک اضافی چیز ہوگی، تجھے اس کا صلہ ملے گا۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ تیری زیادتی زیادہ تھی، انہوں نے تیرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا، خیانت کی، تیرا کام پورا نہیں کیا، تو نے انہیں زیادہ مار دیا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اس سے اس کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، اگرچہ تیرے غلام ہے، تیری متحتی میں۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان تمام غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ، ایک صحابی رسول کو دیکھا وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، آپ نے آواز دی، ابو مسعود ان کا نام تھا، یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، جس قدر تجھے ان کے اوپر طاقت حاصل ہے، اللہ احکم الحاکمین کو تیرے اوپر اس سے بڑھ کر کہیں طاقت اور قوت حاصل ہے۔ یہ تیری غلامی میں ہے، تیری متحتی میں ہے، تو ان کو مار سکتا ہے، نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تیرے اوپر بھی ایک ہستی ہے، اس کو تیرے اوپر اس سے بڑھ کر کہیں طاقت اور قوت حاصل ہے۔ صحابی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہے، کہ اللہ کے رسول میں ان کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اگر بندے کی یہ سوچ بن جائے کہ میں کسی کے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہوں تو میرے اوپر بھی ایک ہستی ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے ذمے حقوق ان کو پہچانیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے ذمے واجبات کو پہچانیں۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ انصار کے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں، پھر ہمیں آپ کو اہمیت نہیں ملے گی۔
آپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ اپنے ذمہ حقوق کو ادا کرو اور اپنے حقوق کا سوال اپنے رب سے کرو۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے سب تقریباً ہر بندہ اس بارے میں تو فکر مند ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا ایسے کرتا ہے، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اکرام نہیں کیا، میرے حق کا خیال نہیں کیا۔ باپ بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹے باپ کی وجہ سے پریشان ہے، خامد بیوی کی شکایت کرتی، بیوی خامد کی بدسلوکی کی شکایت کرتا ہے۔ اس طرح کے معاملات عام ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھ لیے، وہ عوام کا رونا روئیں گے، عوام حکمرانوں کا رونا روئے گی۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، حکمرانوں کو کہتا ہے اللہم من والی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ۔ پیارے نبی نے بد دعا کی، اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار نگران بنا، اس کو کوئی عہدہ ملا، ذمہ داری ملی، اس نے ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، اللہ تو ان کے اوپر مشقت ڈالنا، تو ان کے اوپر سختی والا معاملہ کرنا۔ اور عوام کو کیا کہتی شریعت؟ علیک السمع والطاعہ، آپ کا کام سننا ہے، ماننا ہے۔ دین اسلام ہر ایک کو اس کے حقوق یاد کرواتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ اپنے واجبات، اپنے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں وہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ بڑا صاف ستھرا اور مہذب معاشرہ بن جائے گا، ظلم اور زیادتی سے پاک معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَاضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا کہ ہم قیامت کے دن کے لیے انصاف والے ترازو لگائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا اس نے، کل قیامت کا دن ہوگا اس کو بھی پالے گا۔ اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی شر والا معاملہ کیا، وہ بھی اس کا محفوظ ہے، قیامت والے دن اس کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ کسی نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، کل قیامت والے دن اسے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اچھا پیش آنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم میں سے ہر بندہ اپنے ذمہ حقوق کو سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اس کے حقوق کے بارے میں اگر کوئی کوتاہی دوسرا کرتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی صلے کا اور اس کے بدلے کا اللہ سے اس کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔